خواتین و حضرات، یہ مناظر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور احمد وٹو اور سابق ایم این اے محترمہ روبینہ شاہین وٹو صاحبہ، اور یہ سرپرست بھی ہیں امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کی۔ تو سامعین محترم، یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور اس وقت ایک سوشلی جو ہمارا ایشو یا پرابلم آ رہا ہے، سوشل ایول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مہنگا جہیز اور بچیوں کی شادیاں، یہ ان والدین کو پتہ ہے کہ جو لو انکم یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا فرض ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ کن کن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اور معاشرتی طور پہ کیسے کیسے عالمی رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نیک کام ہے، اگرچہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو اپنے شہریوں کی فلاح کے لیے ہر وقت ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور اس طرح کی جو نمود و نمائش والی تقریبات ہیں، ان پہ چونکہ لاز بھی موجود ہیں تو ان کو امپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے۔ لیکن یہ کلچر یا سوشل ویلیوز جو ہیں، یہ اچھی بری جیسی بھی بن جاتی ہیں، پھر ان سے انحراف یا ان سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ نہ تو مہنگی شادیوں کی اجازت دین دیتا ہے، نہ ہی یہ اخلاقی جواز ہے کوئی کہ بیٹی کے بہت ہی سمپل اور بہت ہی سستا ایک فریضہ جو ہے ادا کیا جائے۔ لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسی این جی اوز اور ایسے اداروں کو اور ایسی فلاحی تنظیموں کو جو حکومت کا نہ صرف ہاتھ بٹاتی ہیں بلکہ اس نیک کام کے لیے کمیونٹی میں بھی اویئرنیس پیدا کر کے ان سے کنٹریبیوشن لیتی ہیں، اور بہت سارے وال ہیں جو ہے وہ اس مشکل مرحلے سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی شادیوں کی جو تقریبات ہیں، یہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں اسی چیز کا ایک نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے سوچا گیا کہ کیوں نہ، اور یہ بھی ایک طرح سے اس کی جو شدت تھی اور یا جو یہ مسائل درپیش تھے والدین کو، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ان کو اس جو مقصد ہے ان کی فریضے کی ادائیگی کا، اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ تو یہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، یہ اور بھی بہت سارے فلاحی کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، جس میں واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، غریب اور نادار بچوں کے لیے سکولز اور ان کی رہائش کے لیے دارالاطفال کا قیام بھی عمل میں لا چکے ہیں، اور اس طرح سے مختلف جو کمیونٹی سے یا نادار ہیو ناٹس پیپل جو ہیں، ان کی مدد کے لیے اور ان کو معاشرے میں ریلیف دینے کے لیے یہ میدان عمل میں آئے ہیں۔ تو ان کی خدمات کا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کا دائرہ جو ہے یہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے اس کو ایک اخلاقی، معاشرتی
مذہبی، دینی، ملکی، ملی فریضہ سمجھتے ہوئے انسانیت کا سب سے بڑا جو داعی ہے ہمارا دین، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کی روح کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق غربا کو، نادار لوگوں کو مختلف جو ان کے مسائل ہیں غربت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، جن میں صحت کے مسائل ہیں، جن میں ہاؤسنگ کے مسائل ہیں، جن میں یہ شادیوں کے فریضے سے عہدہ برا ہونے کا ایشو ہے، جن میں روز افزوں بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ان کا راشن اور کھانے پینے کا جو انتظام ہے، یہ مخیر حضرات اور حکومت نے بھی مختلف اسکیمیں شروع کی ہوئی ہیں، جن میں ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کو وظائف دیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ 40% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی اس غربت اور پسماندگی سے نکالنے کے لیے یا اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ادارے اور حکومت اور مختلف سٹیک ہولڈرز، کمیونٹی نہ صرف یہ کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرے اور ان کے لیے کام کرے، بلکہ ایسے اقدامات لیے جائیں، کوشش کی جائے افراد معاشرہ اس طرح کا معاشرہ اور حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس میں ویلفیئر اسٹیٹ ہمارا جو ملک ہے وہ بنے اور وہ اس سے لوگوں کی خود ہی مدد کرے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو